السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين آمنت بالله صدق الله العظيم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم حاضرین کرام، ایک غلط فہمی لوگوں میں چل رہی ہے، لوگ پھیلا رہے ہیں کہ جمعہ کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے، حالانکہ آج عرفہ ہے نا، عرفہ کا روزہ ثابت ہے حدیث سے، لیکن لوگوں نے یہ بات چلانا شروع کر دی کہ بھئی جمعہ کے دن روزہ نہیں رکھنا ہے۔ ان لوگوں سے بھی کہا جا رہا جو روزے سے ہیں اور بیچارے تذبذب میں آ جا رہے ہیں کہ بھئی توڑ دینا کیا روزہ بول۔ بھائیو، جب صحیح علم نہیں ہے تو لوگوں کو بولنا نہیں چاہیے نا، ایسا بری بات ہے نا۔ صحیح علم حاصل کرو پھر لوگوں سے بولو تو اچھا ہے۔ وہ جو حدیث میں کہا گیا ہے جمعہ کو خاص روزے کے لیے طے کرنا، وہ ممنوع ہے۔ کیا ہر جمعہ روزہ رکھ رہے ہیں آپ، جمعہ کو جمعہ روزہ طے کر لی، ایسا کرنا صحیح نہیں ہے۔ لیکن عاشورہ آ گیا یا عرفہ آ گیا یا ایام 20 آ گئے، 13، 14، 15 روزہ رکھنا اس میں ایک بات۔ اور دوسری بات یہ بھی غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے کہ بھئی پورے گھر کی طرف سے ایک جانور، ایک بکرا، ایک حصہ کافی ہے۔ جیسے نماز روزہ کافی نہیں ہے ویسا قربانی بھی کافی نہیں ہے۔ کیا نماز گھر کا ایک بندہ پڑھ لے تو کافی ہے کیا؟ روزہ گھر کا ایک بندہ رکھ لے تو کافی ہے؟ حج پورے گھر کی طرف سے ایک کر لیا تو کافی ہے؟ زکوٰۃ پورے گھر کی طرف سے ایک بندہ کافی ہے؟ نہیں ہے نا، تو پھر قربانی کیسا کافی ہوگی؟ ہر بار کے لیے مسئلہ الگ ہے۔ دو باتیں۔ اور تیسری ایک بات یہ ہے کہ دیکھو دوستو اور ساتھیوں، ہم سے ایک بھول ہو رہی ہے، نادانستہ طور پر ہو رہی ہے، ذہن میں نہیں جا رہا ادھر ہمارا۔ الحمدللہ امت کا ایک بڑا طبقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتا ہے، بڑی سعادت کی بات ہے، یعنی اپنی قربانی کے ساتھ ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی سعادت کی بات ہے۔ ایسے پوری امت کو کرنا چاہیے ایسا۔ دیکھیے ہمارے نبی نے ہم سب کی طرف سے قربانی کی ہے، امت کی طرف سے قربانی کی آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم، کرنا چاہیے۔ لیکن ساتھ میں ایک اور کام کرنا چاہیے، یہ قربانی جن کی سنت ہے ان کو ہم بھول جاتے ہیں۔ قربانی کس کی سنت ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے نا، اسی خاندان کی قربانی ہے نا یہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کرنا چاہا، اسماعیل علیہ السلام لیٹ گئے، حاجر علیہ السلام بھی تیار ہو گئی، یہ تینوں کی ہے نا، ان کا ہی واقعہ نا ہے۔ لیکن اپنی قربانی میں ان کو بھول جاتے ہیں۔ مسئلہ کرنا ضروری وہ نہیں ہے، وہ نہیں بتا رہا ہوں میں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرنا ضروری نہیں ہے،
مرحومین کی طرف سے کرنا ضروری نہیں ہے، بچوں کی طرف سے کرنا ضروری نہیں ہے، مگر امت کا عمل ہے جاری، وہ سعادت کی بات ہے، ایسا یہ بھی کرنا چاہیے، میں عرض کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، نہایت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا اسماعیل علیہ السلام، حضرت حاجر علیہ السلام۔ اور دیکھو ساتھیو، غلطی ہم سے ہوتی ہے کہ ہم جذبات میں آتے ہیں قربانی کے لیے، اور بڑے بڑے اونچے اونچے دام پر جانور خریدتے ہیں۔ ابھی میں 2 دن پہلے یا کل ہی سنا ہے صاحب کو، ایک صاحب یہیں پر 2.25 لاکھ کا بیل لیے، ایک جانور 40-50 ہزار کے بکرے کر رہے۔ ٹھیک ہے کیجیے آپ، ٹھیک ہے کیجیے آپ، بات وہ نہیں ہے، مگر اس کا چرچا، اس کی ویڈیوگرافی اور اس پر چپکتی ہوئی چیزیں لگانا اور سوشل میڈیا پر وائر کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ صحیح عمل ہے؟ قربانی کے ہونے سے پہلے قربانی کو برباد کر رہے ہیں، برباد ہو رہا ہم۔ کس کو دکھا رہے ہیں؟ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ بیل کیوں خریدا آپ نے؟ یہ بکرا کیوں خریدا آپ نے؟ کیوں لوگوں میں چرچا کر رہے ہیں یہاں پہ؟ غلط ہے۔ کیا کہا قرآن مجید میں؟ کیا بات کہی گئی؟ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ ہرگز نہیں پہنچتا اللہ کے پاس جانوروں کا گوشت اور نہ ان کا خون، ہرگز نہیں پہنچتا۔ یہ قرآن مجید کے الفاظ، ہرگز نہیں۔ کیا پہنچتا؟ وہ آپ کا تقوی، وہ آپ کے دل کے جذبات اور احساسات کہ اللہ کے لیے کس حد تک مر مٹیں گے آپ کے اندر کتنی چاہت ہے اپنے پروردگار کی، وہ جذبہ، وہ تقوی، وہ پرہیزگاری خدا کے پاس پہنچتی ہے، نہ کہ یہ ریاکاری پہنچتی ہے۔ تو برباد ہوگی قربانی، مت کرو ایسا۔ کسی کو کانو کان خبر نہ ہو، اپنا کام اللہ کے لیے کر جاؤ، بس ختم۔ جی ایک چیز کو آپ پھیلاتے جا رہے ہیں، جی بہت بری بات ہے۔ جیسے قربانی کے اندر جانور کے گلے پر چھری چلتی ہے، ایسے ریاکاری پر بھی چھری چلائیے آپ، اپنے گناہوں پر بھی چھری چلائیے آپ، غلط جذبات پر بھی چھری چلائیے آپ، غلط خواہشات اور نفسانیت پر بھی چھری چلائیے آپ، اپنی انا، اپنا میپن، اس پر بھی چھری چلائیے آپ، اس میپن کے اوپر بھی چھری چلا کے میپن کو ختم کیجیے آپ، یہ تکبر پر بھی چھری چلائیے آپ، یہ بدکاریوں پر بھی چھری چلائیے آپ، نافرمانیوں پر چھری چلائیے آپ۔ جانوروں پر چھری چلانا آسان ہے بنسبت اس کے کہ ان بدکاریوں پر چھری چلائی جائے۔ اگر یہ امت ان بدکاریوں پر چھری چلا دی ہوتی تو پھر آج اس امت کے اندر جھگڑے نہیں ہوتے، انا کے جو فسادات امت کے اندر پھیلے ہوئے ہیں نہیں ہوتے، یہ جذبات اور بدکاریوں کے جو جذبات امت کے اندر ہیں وہ نہیں ہوتے، قتل و غارت گری کے جو جذبات، ایک دوسرے کا جو قتل ہو رہا ہے وہ نہیں ہوتے۔ اگر یہ امت جانوروں پر چھری چلاتے وقت میں اپنی بدکاریوں پر بھی چھری چلائی ہوتی، اپنے گناہوں پر بھی چھری چلائی ہوتی، اپنے انا پر بھی چھری چلائی ہوتی، جی خدا کی نافرمانی پر چھری چلائی ہوتی، حرص و ہوس پر چھری چلائی ہوتی، یہ فساد روئے زمین پر برپا نہیں ہوتا جیسی امت کے اندر برپا ہے۔ کچھ دن پہلے واقعات تو روزانہ ہی ہو رہے ہیں،
2-3 دن پہلے کی بات ہے، ایک عالمہ لڑکی نے اپنے باپ کا قتل کروایا. کون؟ عالم لڑکی، مدرسے میں پڑھانے والی، اپنے باپ کا قتل کروایا. کیوں؟ اس کی اپنی ہوس تھی، اپنے عاشق کے ساتھ رہنا چاہ رہی تھی. یہ ہے امت کا حال. پھر کب تک ہم دوسروں پر بولتے رہیں گے؟ کب تک دوسروں کا رونا روتے رہیں گے؟ ہمارا کیا کردار ہے؟ ہمارے بچوں کا، ہماری بچیوں کا کیا کردار ہے صاحب؟ اس پر، ان حالتوں پر ہمارا روئے زمین پر بچ رہنا یہ اللہ کا احسان ہے، فضل ہے. یہ بدکاریوں پر، یہ قتل و غارت گیری پر آج یہ امت بچی ہوئی محض اللہ کا فضل ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا صدقہ ہے. پورے حد پار کر گئے صاحب، ہم پورے حد پار کر گئے. آپ کو اگر کوئی برائی معلوم ہے اس امت میں نہیں ہے تو آپ مجھے بتائیے. آپ مجھے، میرے علم میں اضافہ ہوگا. آپ بتائیے کوئی برائی، کوئی بدکاری ہے تو اس امت نے چھوڑ رکھی ہے، بتاؤ آپ مجھے کوئی ہے. رونا بہت روتے ہیں، ارے وہ انہیں یہ ہم کیا ہے؟ ہم کیا ہے؟ ہم کس مقام پر کھڑے ہوئے ہیں؟ ہم جانوروں پر چھری ضرور چلاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن لوگوں آج تہیا کرو، اللہ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے، یہ بدکاریوں پر بھی، گناہوں پر بھی ہم چھری چلا دیں. ہم موت سے پہلے تو ہو جائے کام ہے. اور ہمارے اور ایک بات، کتنی بڑی فضیلت ہے اس قربانی کی. صحابہ کرام نے رسول اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا یہ کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا تمہارے باپ ابراہیم کی سنت علیہ السلام. صحابہ نے پوچھا ہم کو کیا ملے گا؟ فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی تم کو ملے گی. کتنی بڑی بات ہے، بولو آپ، کتنی بڑی بات ہے. ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی. بالوں کو گنا جا سکتا ہے بے شمار. تو کتنا اچھا ہوگا کہ ہمارے نام اعمال میں نیکیاں آئے. اور پھر دوستو، بڑا سا بڑا جانور قربانی کرتے ہیں لیکن دل میں تکبر کا احساس نہ ہو، ہم بڑا کام کر دیے. نہیں، وہ دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی، دعا کا پڑھو اور جذبات اپنے دل کے صحیح کرو. آپ نے دعا سکھلائی جی، اللہم تقبلہ منی، اللہ آپ اس کو قبول کر لیجیے کما تقبلت من حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم من خلیلک ابراہیم علیہ السلام. اپنے خلیل ابراہیم سے آپ نے قبول کیا اور اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھ سے بھی قبول کر لیجیے. قبول کر لو آپ، بس قبول کر لو. دل کے احساسات. اور کتنی بڑی بات ہے، ذبیحہ کا خون زمین پر گرنے سے پہلے مالک ذبح کرنے والے کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، اس کی مغفرت کے فیصلے فرماتے ہیں. کتنا عظیم الشان عمل ہے، کتنا بڑا ثواب کا کام ہے. چھوڑیں مت اس کو، کوئی بھی نہ چھوڑے. اور جہاں تک واقعہ ہے سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ، آپ نے دعا مانگی رب هب لی من الصالحین، اللہ مجھے نیک لڑکا عطا فرمائیے، نیک لڑکا. ہم اولاد کی دعا مانگتے ہیں لیکن انبیاء علیہ السلام کی سنت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ نیک اولاد کو مانگا انہوں نے. ہم بھی جب مانگے اپنے لیے، اپنی اولادوں کے لیے، اولادوں کی اولادوں کے لیے، دوست احباب کے لیے، کسی کے لیے، تو اولاد صالح مانگیا، نیک اولاد. بس نیک اولاد ہے تو پھر کارآمد ہے دنیا اور آخرت میں. اگر بدکار ہے تو دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد. اولاد، نفس اولاد نعمت ایسا نہیں ہے، اولاد صالح کا ہونا نعمت ہے اللہ کی، نیک اولاد.
فرمانبردار اولاد ہو، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ تو نیک لڑکے کو بولا، عمر کی ایک منزل پر پہنچ کر بڑی عمر کے بعد میں آپ نے دعا مانگا، لیکن گلا و شکوہ نہیں کیا کہ بھئی اولاد نہیں ہو رہی، اولاد نہیں ہو رہی۔ سچ فرمایا اپنے بڑوں نے جی کہ جب لڑکے لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے نا تو اولاد نہیں ہوئی، 1 سال ہوا، 2 سال، 8 سال، لیکن میاں بھی تھوڑا بہت پریشان ہوئے، لیکن ایڈجسٹ کر لی کہ ٹھیک ہے اولاد نہیں ہو رہی، اللہ کی مرضی، جو کچھ علاج معالجہ سے کرنا کر لیا، نہیں ہو رہا کیا ہے پتہ نہیں۔ ان کو اتنی فکر دامن گیر نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے جتنا اڑوس پڑوس میں خاندان والوں کو فکر لائق ہو گئی۔ اتنے سال ہونا، سالہ گنتے بیٹھے، جیسے ذکر کر تسبیح گنتے بیٹھے نا، وہ لوگ گنتے بیٹھے ہوئے، اتنے سال ہوا، 2 سال، 3 سال، 4 سال، ابھی تک نہیں بھی۔ ارے یار پیغمبروں کو نہیں ہونا کیا کریں گے، ان کی مرضی ہے نا جی، وہ اولاد کا ہونا کسی کے بس کی بات نہیں ہے نا۔ حکیموں نے جو نسخے لکھے، ان حکیموں کو جو اولاد نہیں ہوئی کیا کرنا ہو، وہ اللہ کی قدرت ہے۔ وہ جو حکیم نسخے لکھے اولاد ہونے کے لیے، ان کو جو اولاد نہیں ہوئی، جو ڈاکٹر تجویز کرے ان کو جو اولاد نہیں ہوئی، وہ ان کی قدرت ہے جی، وہ صبر کرنا ہے۔ اب پورے خاندان میں، پوری گلی میں، ارے 3 سال ہوا بھی نہیں ہوئی، 4 سال ہوا، ایک الگ پریشانی شروع ہو گئی لوگوں کو۔ وہ بیچارے مزے میں تھے جی، یہ چاروں طرف سے پریشانی شروع ہو گئی۔ ارے انبیاء کو دیکھا اور برس آپ سے بڑھاپے کی منزل تک مانگے جا رہے تھے، بڑھاپے میں اللہ نے اولاد دیا، ان کی مرضی ہے صاحب، وہ ان کی حکمت ہے، جو کرنا کرتے ہو۔ آپ کا کام مانگنا، مانگا ختم ہوگی بات۔ مانگا تو بڑھاپے کی عمر میں جا کر مانگا، نیک اولاد کو مانگا تھا نا، تو اللہ نے کیا فرمایا، فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے بردبار اور صبر کرنے والے حلیم المزاج لڑکا انہیں عنایت فرمایا۔ تو یہ ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ دامن میں علاج تنگی داماں بھی تھا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی تھا۔ ہم ہی مانگ رہے ہیں، غلط مانگ رہے ہیں۔ اولاد 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 ہے، آقا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بچہ ہونا، بچہ ہونا، بچہ ہونا، اگرچہ کہ لچا ہو بولتا، ایسا مانگتے تھے، ہو گیا نا بچہ، مار رہا، کر رہا، ہنگامہ کر رہا، تم مانگے ویسا کیا کریں گے؟ تم نیک بچہ مانگے تو نیک دیتے تھے نا، نیک اولاد کو مانگے، اللہ نے وہی نیک اولاد دیا انہیں۔ اور بشرنا، جو ہم نے ان کی بشارت دی کہ حلیم المزاج بچہ دیا ہم نے ان کو۔ کیا حلیم المزاج بچہ تاریخ انسانیت میں کوئی حلیم مزاج ایسا نہیں بن سکتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے حلم و بردباری کا مظاہرہ کیا، اور کیا آزمائش ہوئی ہے ابراہیم علیہ السلام پر۔ اللہ فرماتے ہیں فلما بلغ معہ السعی، جب بچہ باپ کے ساتھ چلنے لگا، 13 سال کا، بعضوں کی کہنے کے مطابق 15 سال کا ہوگا، بالغ ہو گیا۔ بتاؤ کتنی محبت ہو جاتی اس وقت۔ اگر پیدا ہوتے کی ہو جاتا تو اتنا مسئلہ نہیں تھا، لیکن یہ 12 13 سال 14 15 سال باپ کا ہاتھ پکڑ کر چل رہا ہے جی، باپ کے لیے ایک سہارا بننے والا ہے، وہ بھی ایک بچہ۔ 10 بچے ہو تو بھی مسئلہ ہے، لیکن ایک ہی بچہ بھی دعاؤں کے بعد، وہ بھی چلنے پھرنے کے باپ کا سہارا بن گیا، تو حکم آتا ہے بھی براہ راست نہیں آتا، بلکہ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، خواب میں دیکھتا ہے اللہ کے خلیل دیکھتے ہیں کہ بچے کو ذبح کر رہے ہیں، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن خواب آتا ہے۔ اپنے بچے سے بولتے ہیں بیٹے میں ایسا خواب دیکھا، تمہاری کیا رائے ہے بیٹا، بولو۔ دوستو 13 سال کا لڑکا ہے، کتنا بچہ ہے بولو آپ۔ بچہ یہ کہتا ہے پلٹ کر، جو آگے اللہ کا نبی بننے والا ہے، وہ بچہ کہتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر، ابا وہ کام کر گزریے جو آپ کو کرنا ہے، جس کا حکم پروردگار نے دیا کر دو۔ آپ معلوم ہے کہ انبیاء کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، ان کو معلوم، بچے کو معلوم تھا، اتنا علم تھا 13 سال کی عمر میں۔ آج 80 70 سال کی عمر میں جا رہے، لیکن قرآن شریف کا علم نہیں ہے، حدیث کا علم نہیں ہے، نماز میں پڑھی جانے والی صورتوں کا علم نہیں ہے، امت کا المیہ کیا بتائیں۔ 13 سال کا لڑکا ہے، اسے معلوم تھا کہ نبی کا خواب یہ وہی ہوتا ہے، اس نے کہا افعل ما تؤمر، جس کا حکم آپ کو پروردگار سے کر گزری آپ۔ باپ بھی باپ تھا، بچہ بھی بچہ تھا۔ جب وہ لے کے نکلے ہیں جی، کہاں نکلے؟ مقتل پہ نکلے ہیں۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا، سیدنا ابراہیم نے
اپنے لخت جگر اسماعیل کو لٹایا تھا جس مقام پر، پہاڑ پر جگہ آج بھی موجود ہے۔ کلیجہ منہ کو آتا ہے تاریخ انسانیت کے آسمان پہ جتنا بھیانک معاملہ ہوا، اتنی بڑی آزمائش، کٹے ہیں، قتل ہوا ہے، شہید ہوئے ہیں، بہت بڑے شہید ہوئے ہیں جی، روئے زمین پر اسلام پر ہوئے ہیں، اللہ کے نام پر ہوئے۔ لیکن یہ عجیب تھا کہ ایک باپ خود اپنے بیٹے کو چھری چلا رہا ہو، ایک عجیب حادثہ، جبکہ ایک باپ اپنے بچے کی تکلیف پر اس کے آنسو تھمتے نہیں۔ بچہ جب کسی بس تکلیف میں بلک جاتا ہے تو اس کی ماں کی بھی آنسو نہیں تھمتے، باپ کی بھی آنسو نہیں تھمتے ہیں۔ وہ ڈاکٹروں کے پیر پکڑتے ہیں، وہ ڈاکٹروں کے پیٹ پہ منڈی دیتے ہیں، کچھ کر لو میرے بچے کو بچا لو۔ لیکن یہ کتنا بڑا عظیم حادثہ تھا، کتنا عظیم واقعہ تھا۔ ایک باپ اپنے بچے کو، لخت جگر کو، برس ہا برس کی دعاؤں پر، ایک ہی لڑکا اور بڑھاپے کی منزل میں، اور وہی ایک سہارا تھا، اس کو اللہ کے حکم کے سامنے سرنڈر ہو رہا اور بچے کو لٹا کر کاٹ رہا ہو۔ ہم ایک روٹین میں کرتے چلے جاتے ہیں، لیکن اس وقت اس منظر کو یاد نہیں کرتے، کتنا بڑا واقعہ تھا۔ شیطان آیا، حضرت حاجرہ کو اکسایا، پہلے وہیں اکسایا، لیکن ماں عورت جلدی پھسل جاتی ہے، لیکن وہ استقامت کا پہاڑ بنی رہی اللہ کے حکم کے سامنے۔ اللہ ہماری عورتوں کو بھی حاجرہ جیسے صبر نصیب فرمائے، استقامت کا پہاڑ بن گئی۔ آج عورتیں اپنے بچوں اور بچوں کی شادیوں میں خدا کی صریح نافرمانی سے بچنے کے لیے کوئی قربانی دینا نہیں چاہتی، اور شوہروں کا اور بیٹوں کا ذہن بناتی ہے وہ کیسی والدہ تھی، وہ کیسی عورت تھی، خاتون تھی حضرت حاجرہ جی، استقامت کا پہاڑ بن کر یہ کہہ رہی ہے کہ خدا کا حکم تو جاؤ، چلنے ہو جانے۔ اسماعیل علیہ السلام کے پاس بھی آتا ہے شیطان، پتہ ہے تم کو کہاں لے جایا جا رہا ہے؟ بولو کہاں؟ تمہیں ذبح کرنے لے جایا جا رہا ہے۔ لے باپ نے بھی بیٹے کو قربان کیا ہے، لیکن ہاں قربانی ہی کے لیے تم کو لے جایا جا رہا ہے۔ بولے اللہ کا حکم ہے تو ہو جانے دو۔ بولے اللہ ہمارے بچوں کو ویسا بنا دے کہ خدا کے حکم کے سامنے سرنڈر ہو رہے ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو ٹھیک ہے، ہو جانے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتا ہے، کہتا ہے کہ خلیل کیا کر رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ ارے یہ کیسا حکم ہے؟ بولے یہ کنکریاں ماری، تینوں نے کنکریاں ماری تینوں جگہوں پر۔ خدا کو ادا پسند آ گئی، آج پورے حجاج کرام کنکریاں مار رہے ہیں۔ حج کی تکمیل نہیں ہوگی جب تک کہ کنکریاں نہ ماری جائیں۔ خدا کو ادا بھا گئی کہ میرے بندوں نے کیا کام کیا، میرے مقابلے میں کوئی آتا ہے تو اس کو کنکریاں مار کے بھگاتے ہیں، میرے حکم کو پیچھے نہیں کرتے ہیں۔ ادا بھاگی اللہ، قیامت تک کے لیے حج کنکریاں مارنے پر رکھا گیا، واجب قرار دیا گیا۔ جب پورے مراحل طے ہو گئے، سیدنا اسماعیل علیہ السلام بچہ اپنے باپ سے کہتا، ابا جان میری کچھ گزارشات ہیں، ان کو بھی سن لو آپ، کہ میرے پیروں کو اچھی طریقے سے باندھ دو، کہیں موت کی سختی کی وجہ سے میرے پیر ہل نہ جائیں اور آپ کو لگ نہ جائیں اور آپ کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ ایک کٹنے والا بچہ اپنے باپ کاٹ رہا ہے اس سے کہتا ہے میرے پیر آپ کو لگ جائیں گے تو آپ کی بے ادبی ہوگی، میں بے ادبی نہیں کرنا چاہتا، میرے پیروں کو باندھ دو، اس لیے کہ ابا موت بڑی سخت ترین چیز ہے۔ اور دوسری بات، ابا یہ میرا کرتا اتار کر رہا ہے، میری امی کو دے دینا۔ یعنی پورا واقعہ ہو چکا، کوئی جھول نہیں تھا، کوئی کمی ان تینوں کی طرف سے نہیں ہوئی تھی، پورا کام کر گزر گئے۔ بولو ایک رتی برابر بھی کوئی چھوٹ نہیں تھی ان کے پاس، کوئی کمی نہیں تھی، اور خدا کا حکم تھا سامنے۔ ابا جان میرا کرتا لے جا کر میری امی کو دے دو، ہو سکتا ہے کہ میری امی کو کچھ قرار آ جائے، اس پر انہیں کچھ دل کا سکون ہو جائے کہ میرا بچہ اللہ کے حکم پر خود ذبح ہو گیا، شاید ان کو میرا کرتا دیکھنے پر کچھ سکون ہو جائے گا، بدے دو۔ ہاں اور میری چھری، مجھے جو چھری کاٹی جائے، جس چھری سے مجھے کاٹ رہے ہیں اس کو تیز کر لو، اس لیے کہ منڈ رہے گی، تیز نہیں رہے گی تو بار بار پھراتے رہیں گے، تب موت بڑی سخت چیز ہے، جو تکلیف زیادہ ہوگی، تیز کر لو کہ ایک ہی وقت میں ذبح ہو جائے۔
تاریخ انسانیت کا ایک انوکھا واقعہ، پوری تاریخ میں کسی کے اندر یہ واقعہ نہیں ملتا جو یہاں اس دین اسلام میں مل رہا قصہ ہے، دین ابراہیم میں مل رہا ہے قصہ۔ بچہ اپنے باپ سے کہتا ہے اور کہا ابا ایک کام کرو، آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ دو آپ، کیونکہ جب آپ کاٹنے جا رہے ہیں تو میرا چہرہ آپ کو نظر آ جائے گا، محبت کہیں غالب آ کر اللہ کا حکم پورا کرنے میں کہیں کمی نہ رہ جائے۔ بیٹا ہی ہونا آپ کا، مجھے کاٹ رہے ہوں گے تو آپ کی آنکھ نم ہو جائیں گی اور آپ کو محبت آ جائے گی تو آپ کہیں رک نہ جائیں، آپ کی چھری رک نہ جائے اور خدا کا حکم پیچھے نہ رہ جائے۔ ابا آپ پٹی باندھ لو ابا۔ اس بوڑھے باپ پر، خلیل پر کیا گزری ہوگی اس اگلوتے بچے کی باتوں پر اندازہ لگا ہوا۔ قربانی یہ ہے میرے دوستو، قربانی یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے آگے سرنڈر ہو جانا، آخری حدوں کو چھینیے، آخری حدوں کو چھینیے۔ قرآن مجید نے کہا اس پر ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑی آزمائش تھی، کھلی آزمائش تھی ابراہیم کی، قرآن کہتا ہے۔ اور قرآن مجید نے ان کے بارے میں کہا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ، ابراہیم کو یاد کرو جو ہمارا وفادار تھا۔ ارے سب کچھ کر گزر گیا خلیل میرے لیے، سب کچھ کر گزر، جو مانگا وہ دے دیا خلیل نے، جو مانگا وہ دے دیا خلیل نے۔ وطن مانگا تو وطن دے دیا، بچہ مانگا تو بچہ دے دیا، خاندان مانگا تو خاندان دے دیا، سب دے دیا، جو مانگا دیتے گئے، کچھ بھی نہیں رہا۔ یہاں قربانی کرنے کے لیے تو لوگ بول رہے ہیں قربانی کرنے سے کیا ہوتا، یہ جو صدقہ کر لیے تو اچھا ہے، وہ غریبوں کو ایجوکیشن میں استعمال کر لیے تو بیماروں کو دوائی دلا تو اچھا ہے نا۔ نہیں، باپ بیٹے کو اشکال نہیں ہوا تھا، یہاں جانوراں کرو رہے بولتے ہیں، جانوروں کو یہ ہو رہا اشکال، باپ بیٹے کو اشکال نہیں ہوا جی۔ 1400-1500 سال کے بعد میں آج موجودہ جو انسان نما جانور ہے نا، ان کو یہ اشکال پیدا ہو رہا کیا کرتے ہیں۔ یہ میں اخبار میں پڑھا ہوں، کچھ سال پہلے چلے گئے دنیا سے، اللہ کے پاس چلے گئے، انہوں بولے تھے، یہ لکھے تھے، کیا کر رہے ہیں قربانیاں، یہ موجودہ اپنا ایسا ہو گیا ہے۔ تو باپ پر کیا گزری ہوگی، اس کیا حادثہ گزرا ہوگا۔ کہا کہ بیٹے ٹھیک ہے، جب قربانی کرنے جا رہے تھے، کاٹ رہے تھے، چھری نہیں چل رہی، ادھر حکم یہ دے دیا اور اللہ نے ادھر چھری کے یہ حکم دیا، خبردار اسماعیل کا ایک بال بھی نہیں کاٹے گی۔ خدا کے حکم کے سامنے سب سلنڈر ہے، آسمان، زمین، پہاڑ، تالاب، پانی، سب سلنڈر ہے خدا کے سامنے، سب۔ شروع ایک بال بھی نہیں کٹے گا بولے، اسماعیل کے ایک بال بھی، ادھر یہ حکم، ادھر بولے کاٹو، ادھر بولے نہیں کاٹنا۔ اللہ کی آزمائش کو عجیب ہے، دیکھتے ہیں کہ کہاں تک جاتا ہے، میرے لیے کہاں تک نکلتا ہے، وہ جذبات دیکھتے ہیں نا۔ عجیب حال تھا چھری کا، اوپر پکڑے ہوئے اللہ کا نبی اور نیچے لٹا ہوا اللہ کا نبی، عجیب حالت تھی چھری کی۔ ادھر خدا کا آرڈر تھا ادھر نہیں کاٹنا، بار بار چلا رہے ہیں۔ ابراہیم نے پوچھا تھا علیہ السلام کہ کیوں نہیں کاٹتی، کیا ہو گیا تیرے کو؟ تو چھری نے کہا تھا اگر ابراہیم ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ کاٹ دو تو رب ابراہیم 70 مرتبہ مجھے کہتے ہیں کہ نہیں کاٹنا اسماعیل کو، میں کس کی سنوں؟ بولے کیسا بولے گی؟ وہ تو بول رہے ہیں، فونا بولتے بول کے معلوم تھا کیا ہمارے کو؟ فونوں میں سے جو آواز آ رہی وہ آتا معلوم تھا کبھی ایسا ہوتا؟ بلکہ نہیں ہوتا تھا۔ ہم جب ریڈیو سنتے تھے بچپن میں تو میں بھی دیکھتا تھا کہاں سے آواز آ رہی ہے، وہ کمبل تھی ہمارے پاس، کمبل میں لپٹ کے رکھتا تھا، بھائی کہاں سے بول رہا، کہاں سے آ رہی ہے؟ اندر اللہ کمرے میں دروازہ بند کرتا تھا، یہ کہاں سے بول رہا ہے، یہ سمجھنا تعجب ہوتا تھا، یہ آواز کہاں سے آ رہی؟ وہی ڈبے میں آواز آ رہی۔ تو لوگ ہم سوچ بولے تھے ایک زمان آئیں گا بولنے والا بھی دکھیں گا، ارے 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 ارے، وقت ترقی کر گیا نا ہوتا۔ تو جو وہ ذات جس سے قدرت لے کے بول رہے ہیں وہ ذات کرے تو کام ہے۔ سنا میں نے بڑوں سے کہ 2 مرتبہ فرشتوں نے رویا تھا،
ایک مرتبہ جب حبیب کو علیہ السلام کو طائف میں مارا جا رہا تھا اور دوسری مرتبہ مینا میں جب حضرت ذبیح کو اسماعیل علیہ السلام کو کاٹا جا رہا تھا تو فرشتوں نے رویا تھا کہ مالک کی روئے زمین پہ کیا حادثہ رونما ہو رہا. اتنا بڑا حادثہ ہے قربانی، اتنا بڑا واقعہ ہے. اللہ کرے کہ ہمیں خوش دلی سے قربانی کی توفیق کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور غلط فہمیاں جو پھیلائی جا رہی ہیں غلط فہمیوں سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.